میں درخواست گزار ہوں قاری طیب العزیز چشتی سے کہ وہ رسالۃ امام سے اور قابل احترام محترم رضوان بھائی اور قابل احترام جناب محترم اسد بھائی اور تمام سامعین جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک پاکیزہ بزم میں شرکت ہونے کی توفیق عطا کی، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ علماء کرام کے سامنے مجھ جیسا گنہگار کوئی تقریر کرے، لیکن محترم اسد بھائی تقریباً 2 مہینے سے مجھے بار بار کال کرتے تھے کہ قاری صاحب پلیز آپ تشریف لائیں، تو وعدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وعدے کے مطابق حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی کی وجہ سے ہمارا ذریعہ نجات بنائے۔ برادران اسلام، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں چند ایک گزارشات آپ کی گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے حبیب، جو ہم نے جن کو کتابیں عطا کی ہیں وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اور یہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تورات و انجیل کی بات ہو رہی ہے، جو پہلے ہم نے کتابیں عطا کی۔ حبیب، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں بعض لوگ وہ تھے جن نے حق کو جانتے ہوئے حق کو چھپانے کی کوشش کی۔ حضرت علامہ بزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے ضمن فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو تورات میں سب وہاں لکھا ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائیں گے، کون سے سال میں تشریف لائیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، اور کون سے گھرانے میں تشریف لائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے ان کے والد کی پیشانی پر چمک رہا ہوگا۔ تو جب مکے میں رہنے والا ایک راہب اس نے یہ پڑھا تو وہ پڑھ کر اپنے مال و جائیداد کو چھوڑ کر صحراؤں میں آ کر بسا۔ جب وہ صحراؤں میں آ کر پہنچا تو صحراؤں میں پہنچ کر اس بات کا اور آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگا کہ آقا علیہ السلام کب تشریف لائیں گے۔ اور اس نے پڑھا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام کی آمد کا بھی وقت قریب نہیں آیا، لیکن پھر بھی کوئی اگر اسے راستے میں ملتا تو اس سے پوچھتا کہ آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا۔ جب یہ پوچھتا تو آگے سے جواب ملتا کہ ہاں پیدا ہوا ہے، پھر وہ اس گھر میں جاتا، بچے کو دیکھتا، پھر اپنے سر کو ہلاتا، سر کو ہلا کر وہ کہتا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہی اس کی کیفیت تھی۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، جس دن آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس دن اپنے خادموں کا ساتھ لیا، اپنے غلاموں کو لے کر وہ گھر گھر میں پوچھنے کے لیے جا رہا ہے کہ اس گھر میں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا۔ جب یہ گھر گھر میں جا کر پوچھتا ہے تو آگے سے آواز ملتی ہے نہیں نہیں، اس گھر میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ پھر اپنے سر کو جھڑکتا ہے
اور کہتا ہے گویا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آج کے دن میں کوئی بچہ پیدا ہو. پھر وہاں سے آگے چلتا ہے. اسی طرح چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کے گھر جا کر پہنچا. جب حضرت عبد المطلب کے گھر جا کر پہنچا, وہاں پر پہنچ کر وہ کہنے لگا کہ عبد المطلب اس گھر میں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا؟ آگے سے جواب ملا کہ ہاں پیدا ہوا ہے. جب یہ جواب ملا کہ پیدا ہوا ہے, تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ عبد المطلب تجھے واسطہ رب کعبہ کا مجھے اس بچے کا دیدار کروا لو, مجھے اس بچے کی زیارت کروا لو. جب یہ بات اس نے بولی تو اس کے جو غلام اور خادم ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ارے ابھی اس نے انکار بھی نہیں کیا, تو کتنے گلے کر رہا ہے اس کو. تو جب ہم بنی اسماعیل میں تشریف لائیں گے, بنی اسرائیل میں تشریف لائیں گے, تو خاتم النبیین بھی بنی اسرائیل میں, چونکہ بہت سارے نبی مختلف روایات میں ملتا ہے کہ بہت سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں, زیادہ تر نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں اور بہت کم نبی بنی اسماعیل میں آئے ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل میں تشریف لائے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی بات کو بڑھنے نہ دیں گے, لیکن مالک ارض و سما جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حبیب کہا ہے, اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ایسے بڑھایا کہ دنیا میں چپے چپے پر, دنیا کے ہر ایک کونے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد آج بھی منایا جا رہا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے. یا رسول اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, اولیاء کا فیضان جاری رہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا, تو اس وقت سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مشرف با اسلام ہوئے, آپ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد آخری دم تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے, آخری لمحات تک, آخری دم تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کرتے رہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح باقی سب صحابہ کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی تھی, اپنا اپنا کام ہوتا تھا, کسی صحابی کی یہ ڈیوٹی ہوتی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک سنبھالتا, کسی کی یہ ڈیوٹی ہوتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آقا علیہ السلام کو وضو کرواتا. اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے اور چہرہ ودھا کو دیکھنا, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی ہوتی. اس کے بعد جتنی بھی عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نبیوں کو دی ہیں, وہی عظمت آقا علیہ کو بہت اعلیٰ درجے پر دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا, لا اقسم بہذا البلد, قسم ہے شہر مکہ کی, یا اللہ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے, وانت حل بہذا البلد, کہ میرا سونا یار جو وہاں رہتا ہے. اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو واو ہے نا, وانت حل بہذا البلد, تو اس کے میننگ یہ ہے کہ یہ واو حالیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت قسم نہیں کھاتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت قسم کھاتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہوتے ہیں.